مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلی امتوں میں جتنی بھی چیزیں لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنی تھی یا جن چیزوں کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوئے تھے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان سب چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ تجربہ ہو چکا ہے کہ پچھلی امتیں ان چیزوں سے گمراہ ہوئی، اس لیے اسی پر بین لگا دیا تاکہ جو امت ساری امتوں کی امام ہے وہ گمراہ نہ، ان چیزوں سے بچ کر یہ صحیح راہ پر قائم رہے۔ مثال کے طور پر پچھلی امتوں میں فوٹو بنانا، مورتی بنانا، تصویریں بنانا یہ منع نہیں تھا، لوگ بنا لیا کرتے تھے۔ شروعات اسی سے ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ایک بوڑھی شکل میں، بڈھے کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے یہی کہا کہ تم لوگ غمزدہ کیوں ہو؟ کہا ہمارے بڑے انتقال کر گئے ہیں، جن سے ہم دعائیں کراتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ تو کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی مورتی بنا لو اور ان کو بنا کر گھر میں رکھ لو، جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوا کرے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ اللہ ان کے طفیل میں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ حل ہو جایا کرے۔ لوگوں کو اس کا مشورہ بڑا پسند آیا اور کوئی اس انداز سے منع بھی نہیں تھا اس وقت اس کا بنانا، لہٰذا لوگوں نے اس کو بنا لیا اور ان بزرگوں کی تصویروں کو رکھ کر گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ کوئی مسئلہ پڑتا تو وہیں بیٹھ کر دعا اللہ سے کر لیتے، مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ سے دعا جو بھی کرے گا مسئلہ حل ہو۔ لیکن ان کی نسل جب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اب ان بچوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سے مانگتے تھے یا انہی سے مانگتے تھے، وہ سمجھے کہ ہمارے ابا انہی سے مانگا کرتے تھے، لہذا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی کے سامنے بیٹھے، اسی طریقے سے وہ انہی سے مانگنے لگے۔ آخر کار یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور مورتی پوجا کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو ایک دم کوئی چیز نہیں آیا کرتی، آہستہ آہستہ ان چیزوں سے انسان غلط راہ پر چلا جاتا۔ لہذا اس امت میں مورتی کو بنانا، فوٹو کو بنانا حرام قرار دے دیا گیا کہ اس طریقے سے مورتی کوئی نہیں بنائے گا، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں اس مورتی کے ذریعے سے ایک بڑی قوم گمراہ ہو چکی ہے، اس لیے اس کا بنانا اس امت کے لیے حرام، منع۔ یہاں تک کہ گھر میں فوٹو لگانا بھی اس اسلام کے اندر منع کر دی۔ اسی فوٹو سے ہی تو مورتی کی طرف بڑھا جاتا ہے، پہلے فوٹو لگایا اس کے بعد اسی کی مورتی بنا لی، تو فوٹو لگانا بھی منع ہو۔ یہاں تک حدیث پاک میں بیان فرما دیا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں جاندار فوٹو لگے ہوتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو گمراہی آتی، اس کے ذریعے سے تباہی آتی ہے، اور پچھلی امتوں میں ایسا ہو چکا ہے، نظیر موجود ہے، لہذا اس امت میں ان چیزوں کو بالکل منع کر دیا۔ اگر فوٹو بنانا کوئی عزت کی چیز ہوتی
اس کو لٹکانا کوئی عزت کی چیز ہوتی تو سب سے پہلے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو ہونا چاہیے کہ جن سے سب سے زیادہ آدمی محبت کرتا ہے کیا ان کا فوٹو بنا کر نہ لگائے؟ ان کا فوٹو تو سب سے پہلے صحابہ لگاتے کہ جن سے ہم جنوں دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا فوٹو کو دیکھ کر ہم تسلی اختیار کر لیا کریں گے، اللہ کے حبیب کا فوٹو دیکھ کر ہم اپنے دل کے اندر تازگی پیدا کر لیا کریں گے۔ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس وقت کیمرہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ ہاتھ سے بنانا تصویر کا، فوٹو کا، اس کیمرے سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگ ہاتھ سے فوٹو بنا لیا کرتے تھے۔ کیمرے میں تو کورے کو کالا اور کالے کو گورا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہاتھ کی تصویر بنتی ہے اس کے اندر کالے کو گورا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہوا کرتی تھی اور اس کا جواب ان مشینوں سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے فوٹو بنا کر پیارے حبیب کا نہیں رکھا، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کا نہیں رکھا، ان کے بعد تابعین کا، بڑے بڑے اولیاء کرام کا فوٹو نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے اندر پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی، اس سے گمراہی پھیلی ہے، اس سے لوگ تباہ ہو گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کی طرف چلے گئے ہیں، اس لیے ان فوٹوؤں کو نہیں بنایا جائے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ فوٹو اور مورتی کے ذریعے سے توہین کی جا سکتی ہے، توہین کی جا سکتی، بے عزتی کی جا سکتی۔ فوٹو آپ نے کسی کا اس کو توہین کرنے کے لیے اس کو پیروں کے نیچے رکھ کر جوتوں سے رون دیا ہے، اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن اس کا فوٹو تو رکھ کر کے آپ روند ہی رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ آج کے دور میں جاری ہے کہ جس کو نیچے دکھانا ہے اس کا جھنڈا پیروں کے نیچے روند دیا، اس کا فوٹو پیروں کے نیچے روند دیا۔ یہ ایک توہین کرنے کی ایک شکل موجود ہے۔ اگر یہ فوٹو جائز ہوتا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو موجود ہوتا تو آپ کا دشمن اس فوٹو کو لے کر اپنے پیروں کے نیچے رون دیتا ہے۔ تو ایک اس طریقے سے ایک توہین ہونے کی صورت بھی موجود تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ کسی کی مورتی لگی ہوتی ہے، اس کے دشمن اس مورتی کو توڑ، اللہ کے حبیب کی مورتی جائز ہوتی تو کتنا بڑا ایک فتنہ برپا ہوتا اور اس توہین کے اندر کتنے لوگ اپنے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ اس لیے اس چیز بھی کو کر دیتی ہے، جائز ہی نہیں ہے، یہ چیز آپ نہیں لگائیں گے، آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے جس سے گمراہ ہو سکے یا توہین کا کوئی پہلو نکل سکے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف امت نے توجہ دینی چھوڑ دی۔ وہ جس سے محبت کرنے لگا، دادا بڑے محبوب تھے، ان کا فوٹو لگا کر اپنے گھر میں لٹکانے لگا، ہم کو یہ فلاں بزرگ سے ہم مرید ہیں، اپنے پیر کا فوٹو اپنے گھر کے دروازوں پہ دیواروں پہ لگانے لگا۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ جب سارے جہان کے سرتاج کا فوٹو سے برکت نہیں حاصل کی گئی تو آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کے فوٹو سے برکت حاصل کی جا سکے؟ یہ چیزیں بالکل سختی کے ساتھ منع ہیں اسلام کے اندر۔ اس چیز کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ اسی طریقے سے کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن ادب ہی کے دائرے میں ہے کہ کعبہ کا فوٹو، روضہ اقدس کا فوٹو، کعبہ کے غلاف کا فوٹو، یا جو ہے اسی طریقے سے حجر اسود کا فوٹو، یا اسی طریقے سے مقام ابراہیم کا فوٹو لوگ پہ بنانے لگے۔ اور جان ماز پہ بنانے سے کیا پیر رکھ کے گزر رہا ہے، جو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اسی کے اوپر سے پیر رکھ کے گزر جاتا ہے، اسی کے اوپر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کسی باعزت چیز کا یہ فوٹو ہے جو مسئلے کے روح سے نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ ادب کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ جس کی ہم عزت کریں اس کا فوٹو پیروں کے نیچے بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو آہستہ لوگوں کو اس کا دھیان نہیں رہا اور یہ کوئی عزت والی چیز سمجھی جانے لگی، اور بنا کر پھر اس کی توہین کی طرف ایک مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے دروازے پر، فرخ آباد کے علاقے میں دروازے پر ایک جانماز بچھی ہوئی تھی جس پر کعبہ کا بھی فوٹو تھا اور روضہ اقدس کا بھی فوٹو تھا۔ کہ یہ کیوں بچھایا گیا ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ آئیں تو پیر پوچھ کر کے اندر آئیں تاکہ مٹی مسجد کے اندر نہ آ جائے۔ لوگ پوچھ کر کے اس مصلی کو کالا کر دیا تھا۔ اچانک مسجد میں داخل ہوا، نظر پڑی، میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا یہ یہاں کیوں بچھایا گیا؟ میں نے کہا یہ کیا بنا ہے، تم لوگوں کو پتا ہے کچھ؟ یہ کیا چیز اس پر بنی ہوئی ہے؟ اس کا احساس بھی نہیں، کوئی حج کو گیا نہیں ہے، کسی نے اس کعبہ سے دیکھا نہیں، اور ابھی تو
بنایا کیوں بنایا یہ جان ماز کے اوپر اس کو لوگ عزت سمجھتے رہے اور عزت سے ہی یہ توہین کے اندر چلی گئی ہے. اب لوگ اس کے اندر پیر پوچھ رہے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ پیر کہاں پوچھ رہے ہیں, کس پر پوچھ رہے ہیں. پائیدان بنا کر مسجد پر ڈال رکھا ہے کہ یہ مصلی پرانا ہو اس لیے یہاں پیر پوچھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے, اور یہ پتہ نہیں کہ پیر کس چیز پر پوچھا جا رہا ہے. تو یہی سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام ادب کے دائرے کے اندر ان سب چیزوں کو سکھاتا ہے. جاندار اگر گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. جس کے اندر جان ہے, بلی ہو, کتا ہو, کوئی طریقے کی ہو, لیکن اس کی طرف توجہ کہاں سے ہٹ رہی ہے؟ بچپنے میں اسکولوں کے اندر مورتیاں ہی بنانا, فوٹو ہی بنانا سب سے بڑا ایک کلا سمجھی جاتی ہے کہ یہ شیر کا فوٹو بناؤ, اس کے اندر رنگ بھرو, بلی کا بناؤ, اس میں رنگ بھرو, کتا بناؤ, اس میں رنگ بھرو. اب کسی نے بچے نے بڑا اچھا فوٹو بنا دیا اور اس پر رنگ بھر کر کے اس کو گڑ مل گیا, یہ کہہ دیا کہ اسٹار تمہیں کہ تم نے بہت اچھا فوٹو بنایا. جس پر اس کو انعام ملا اس نے اپنی کاپی سے اس فوٹو کو کاٹا اور لا کے فریج پہ چپکا دیا. کیوں چپکایا؟ کہ اس سے اس کو محبت ہو گئی کہ اس کی وجہ سے مجھے انعام ملا, اس کی وجہ سے مجھے پیسہ ملا, اس کی وجہ سے مجھے عزت ملی, لہذا اب اس کو میں عزت کی نگاہ سے بچہ دیکھ رہا ہے اور گھر میں لا کے فریج پر, الماریوں پر ان جاندار کے فوٹو کو لگا رہا ہے. اما ابا بھی ان کی توجہ کہ اسلام کس چیز کیا حکم دیتا ہے. اچھا بیٹا تمہیں اس پر گڑ ملا ہے, لگا دو, ٹھیک ہے, اچھا لگ رہا ہے. توجہ نہیں ہے کہ اسلام منع کر رہا ہے, اللہ کے حبیب منع کر رہے ہیں. جاندار کا فوٹو گھر والوں کو, ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچوں کی کاپیاں دیکھیں اس میں کوئی اچھا فوٹو ان بچوں نے اسکول میں بنایا ہے تو کہا اس کا کام ختم ہو گیا نا بیٹا, کہ ہاں اس کا کام ختم ہو گیا بیٹا, اس کو یہ جب اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کو گھر کرائیں گے تو یہ بچے پھر کبھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے کہ لا کے دیواروں پر یہ فریج لگا دیں. آپ اس کو پڑھوا کہ اس کا کام ختم ہو گیا بیٹا, اس کو پھاڑ دو, اس کو جلا. یہ تعلیم بچوں کو دینا ضروری ہے, لیکن ان تعلیمات کی طرف ہماری توجہ کہ اسلام کس چیز سے منع کر رہا ہے اور کس چیز کی اجازت دے رہا ہے. گمراہی کی کون سی چیزیں ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس سے اسلام نے منع کیا ہے, تو آنے والی نسل کو اس کی تعلیم دینا بھی تو ماں باپ کے ذمہ ضروری. ابھی اڑیسہ کے علاقے میں 18 جگہوں پہ جانا ہوا. ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر بچے پڑھ رہے تھے, بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے, کیونکہ وہاں صرف 2% مسلمان ہیں, سارے اڑیسہ کے 2% مسلمان ہیں, باقی سب. تو اب 10 اسکولوں کے مسلمانوں سے پوچھا کیا کرتے ہو, پیر چھوتے ہو کہ ہاں چھوتی, جاتے ہو سورج کے سامنے ہاتھ ایسے کرتے ہو کہ ہاں کرتے, اسکول میں سب میں کرایا جاتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, سارے بچے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب کام کر رہے ہیں تو اسلام کے اندر دور کا بھی واسطہ نہیں. لیکن ماں باپ نہیں ہے کہ اسکول میں ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, اسلام کی طرف چل رہا ہے, یہ اسلام سے دور جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک جگہ ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کوئی اسکول میں کہانی سنائی گئی, کہ ہاں سنائی گئی, میں نے کوئی کہانی سنائی ہوئی. اب کے بعد پوری کہانی سنائی, آخر میں یہ سنایا کہ جب اس کا دوست مر گیا تو دفن کرنے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس کے اوپر مالا, یہ آخری نتیجہ تھا. سے بچے نے کیا سوچا, یہی سوچا کہ مالائیں چڑھانی چاہیے. یہاں پر آگے کہانی ختم کر دی گئی. اب اس کی طرف ذہن کسی کا گیا ہی نہیں کہ بچہ اسکول میں کیا کہانی سن کر کے آیا ہے اور اس پر وہ عمل کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا کہانی سنائی گئی. لیکن ایک جگہ جا کے بڑی طبیعت خوش ہوئی. وہاں کے بچوں سے میں نے پوچھا بیٹا سورج کے سامنے سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے, کہ ہاں ہمارے ماسٹر کرنے کو کہتے ہیں, تم کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے. کہ پھر نہیں ملتی کہ ہمیں اتنا مارا کہ ہمارے ہاتھ لال کر دیے. پھر ہم نے کیا کیا, گھر پر آ کر اپنے ابا سے نہیں کہا کہ ہم کو ہے کہ ہمارے ابا اگر ہم بتاتے تو ابا ہمارے ماسٹر کو برا بھلا کہتے, اور ہمارے ماسٹر کو برا بھلا کہنا بھی اچھا نہیں تھا, اس لیے ہم نے ماں باپ کو نہیں بتایا. لیکن میں نے کہا پھر کے بعد تم نے کر لیا کہ نہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ بھی تو بھی چھوڑیں گے سورج کے سامنے. کیا یہ چھوٹا سا بچہ تھا, 10 سال کا بچہ رہا ہوگا, کیا اس کا ایمان تھا, یہ کہاں سے ملا ہوگا, یہ اس کے ماں باپ ہی سے ملا ہوگا. ماں ہی نے اس کو تعلیم دی ہوگی اور وہیں سے اس نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوں گی کہ وہ ہاتھ تو بھی ہم سورج کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے. تو
ऐसे ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं, उससे पता कि जब बच्चों को सही तालीम दी जाती है तो बच्चे कितने मजबूत हो जाते हैं, फिर ये कहीं भी टकने के लिए तैयार नहीं होते। और जहां माँ बाप इस पर ध्यान नहीं देते कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं स्कूल में सही कर रहे हैं, पढ़ाई तो चली रही है, डिग्रियां तो बस इसके हैं, और उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते कि आखिर हमने किसके हवाले बच्चों को किया था। वो अपना मजहब ही तो सिखाएगा, कोई हमारा कुरान थोड़ी पढ़ाएगा है। तो फिर उस चीज़ की निगरानी भी ज़रूरी होती है। उस बच्चे को देख के इनाम दिया उसको है, और तबीयत खुद कि इस बच्चे ने कितनी जानदार है, और अभी से 10 साल के बच्चे में कितना ईमान मजबूत हो चुका है। पिटता है और हाथ लाल हो जाते हैं मारते मारते, लेकिन वो उस कुफ्र के ऊपर तैयार नहीं होता है। बड़ों के पास भी इन सब चीज़ों की देखने में कमी नज़र आती है इस दौर में। तो इस्लाम ने उन सब मना कर दिया जिन चीज़ों से पिछली गुमराहें तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं उम्मतें, जिन चीज़ों से कुफ्र में मुब्तला हुई हैं, इस्लाम ने उन सब चीज़ों को बिल्कुल मना कर दिया। सजदा करना पिछली उम्मतों में जायज़ था कि किसी की इज्जत करके, किसी को बड़े करके आप उसके सामने झुक सकते थे। कुरान शरीफ में मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब उनकी बादशाहत उनको मिल गई और उनके भाई आए, उनके अब्बा आए, तो वो सब सजदे में गिर गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। कुरान इसको जिक्र कर रहा है। पहले सजदा जायज़ था, सजदा ताज़ीमी कहा जाता था कि इज्जत के लिए किसी के सामने सर रखा जा सकता था, लेकिन इस सजदा ताज़ीमी से सैकड़ों लोग गुमराह हो गए। उन्हें ये पता न चला कि ये ताज़ीमी था या इबादती था, लिहाजा वो ताज़ीमी से इबादत की तरफ चले गए, उन्हीं सजदों के जरिए से लोग गुमराह हो गए। तो प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस सजदे को हराम करार दे दिया गया। न ताज़ीम हैं और न इबादतन झुक सकते हैं। किसी की भी इज्जत हो, कितना बड़ा भी कोई हो, उसके सामने सर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इजाज़त चाही कि हमने देखा है कि आप पेड़ों से गुजरते हैं, पेड़ आपके सामने झुक जाते हैं, क्या अल्लाह ने आपका मकाम रखा है? हमको भी इजाज़त दीजिए कि हम आपके सामने सजदा किया करें, ताज़ीमी तो आपके सामने झुक। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, हरगिज़ नहीं, पिछली उम्मतों ने जो किया है तुम करो जाओगे, तुम उस तरीके से आगे निकल जाओ। मेरी झुकने की इजाज़त नहीं और मेरे सामने भी किसी को झुकने की इजाज़त नहीं। अगर किसी के लिए मैं सजदा जायज़ करार देता तो इसके लिए कहता कि बीवी को सजदा कर लिया करें, इसलिए कि बीवी के ज़िम्मे शोहर की बड़ी ताज़ीम में लिखी हुई है शरीयत के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं कि अपने शोहर के सामने सजदा कर सके, लिहाजा ये चीज़ हराम करार दे दी। तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जिन चीज़ों से पिछली उम्मतें गुमराह हुई हैं वो चीज़ें हमारे अंदर आने न पाएँ, हमारी नस्लों पाएँ, इसलिए कि उससे गुमराही के अलावा कुछ आने वाला नहीं है। इसी तरीके से कितनी मस्जिदों में जाना हो रहा है, देख रहा हूँ कि नमाज पढ़ी गई किबले की तरफ, और नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग घूम गए दाहिनी तरफ, सारे मुक्तदी भी घूम गए दाहिनी तरफ। भाई इस तरफ क्या है? पहले तो सुनते थे, किसी से पूछते थे तो वो कह देता था इधर मदीना है। मैंने कहा भाई अब तो नेट का ज़माना है, आप डाल करके नेट पर देखिए मदीना इस तरफ है भी या नहीं है। ये चीज़ आपको किसने पढ़ा दी? आपको जो कह दिया आप उसको करने लगे। ये किबले को छोड़कर लोग नमाज पढ़ते ही किबले की तरफ बैठना गवारा, दाईं तरफ घूम जाते, और देखा कि बाकायदा दाहिनी तरफ घूम करके दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद फिर वहां से निकल के जाते हैं। भाई इस दाहिनी तरफ तुम्हें मदीना किसने बता दिया? कहां से तुमने सीख लिया? और अगर मदीना होता तो क्या इस तरफ दुआ मांगने की इजाजत होती कि उनसे मांग लिया जाए? ये स्लो पॉइजन अभी चल रहा है। अभी सिर्फ आदमी घूम दाहिनी तरफ और आहिस्ता आहिस्ता ये किबले से ही घूम जाएगा। तरफ किबले की तरफ क्या रखा है? सब इधर रखा हुआ है दाहिनी तरफ। अभी तो खाली घूम करके इज्जत की निगाहों से उधर घूम कर के बाद आदमी हाथ जोड़कर दाहिनी तरफ खड़ा हो जाता है और उसके बाद फिर मस्जिद चला जाता है। पूरे एक जगह नहीं सैकड़ों देखा है। ये क्या करते हो? ये दाहिनी तरफ क्या है? कोई जवाब नहीं दे पाता, और इधर मदीना है। ये नहीं मालूम कि यहाँ से मक्का और मदीना एक ही रुख पर है हिंदुस्तान से, इसके लिए दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है। जिस रुख है उसी रुख पर मदीना तैयबा है। हिंदुस्तान से 2
یہاں سے، تو یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب تو ترقی کا دور آتا ہے، یہ سب چیزیں ہم ذرا سی دیر کر سکتے ہیں، لیکن جب قبلے سے اپنا جانور قبلے کی طرف لٹا لو، اپنے مردوں کی طرف لٹا لو، مرتے کی طرف منہ کر لو، اتنا قبلے کا حکم دیا گیا، اور قبلے سے دائیں بائیں کچھ نظر آ رہا ہے، قبلے سے دائیں بائیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ کیسے دکھائی دے رہا ہے، اور قبلے سے کیسے منہ پھر رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ آہستہ آہستہ آدمی کدھر نکل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی قبلے کو ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر توجہ دینا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ماں باپ پر فرض۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب ہو۔